حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک بہت گراں قدر فرمان ہے، وہ حد ہے جو 7 کو تحریر فرمایا ہے۔ امام حد کی آغاز میں ایک موضوع کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں جو آج کے معاشرے کی بھی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فإنی اوصیک بتقوی اللہ فإن فیہا السلامة من التلف۔ تقوی اس بات کا سبب بنتا ہے کہ تم تلف نہ ہو جاؤ، تمہارا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے، تمہاری صلاحیتیں ضائع نہ ہو جائیں اور اس دنیا میں تمہارے لیے مال غنیمت بن سکے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں تقوی کی وجہ سے نوح اور وہ لوگ جو نوح پر ایمان لے آئے انہیں کشتی نجات کے ذریعے نجات ملی۔ صالح اور ان کی قوم کی تقوی کی وجہ سے بجلی سے نجات ملی۔ تقوی کے کیا معنی ہے؟ خیال رکھنا، خیال رکھیں، فلاں شخص اپنا خیال رکھتا ہے۔ یہی جو وائرس کا مسئلہ کڑا ہوا، ڈاکٹر مسلسل کہہ رہے ہیں اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کو ہر آلودہ جگہ پر مت لگائیں۔ ٹھیک ہے، یہی تو خیال رکھنا ہے نا، کیا یہ کوئی بری چیز ہے؟ بعض افراد ہے جو بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، جب آپ ان سے کہتے ہیں تو پھر خیال رکھنا شروع کرتے ہیں، ایک تازہ احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تقوی اللہ کا عام خیال رکھنے سے کیا فرق ہے؟ عام خیال رکھنا بالکل ایسا ہے، مثلا ڈرائیونگ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ حادثہ پیش نہ آئے، اور یہ خیال رکھنے کی سب سے کم ترین سطح ہے، بہت خوبصورت اور اچھی بھی ہے۔ ایک اور یہ کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ خدا کا فرمان ضائع نہ ہو جائے۔ یہ خیال رکھا جانا 1000 برابر اہم ہے۔ روایت میں آیا ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بھی خدا کے امر کا خیال رکھے گا، خدا خود اس کا خیال رکھے گا۔ خدا کی جانب سے ہمارا خیال رکھے جانے کی تاثیر ہمارے خود اپنے خیال رکھے جانے کی تاثیر سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض اوقات انسان خیال رکھتا ہے اپنے سب سے زیادہ اہم مفادات کا، لیکن خدا کا نقطۂ نظر کا خیال رکھنا یہ تقوی اللہ کہلاتا ہے۔ ایک بچہ جو خود کا خیال رکھتا ہے لیکن اپنے والد کی آغوش میں ہے، اپنی والدہ کی آغوش میں ہے، اس بچے سے 100 گنا زیادہ اس کے والد اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ گر نہ جائے، اس سے کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس بچے کو اگر کوئی مارنا چاہے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں ڈال بنا لیتا ہے، خیال رکھتا ہے اس سے چوٹ نہ لگے، لیکن اس سے زیادہ اہم اس کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے جو اچانک سامنے آ کر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں اپنے مفادات کی خاطر اپنا خیال رکھنا ہے۔ زندگی میں کامیابی کی پہلی شرط اپنا خیال رکھنا ہے۔ خیال رکھنا یعنی توجہ کرنا، باتقوی انسان یعنی وقت نظر رکھنے والا انسان، خود اپنا خیال رکھنا خوبصورت اور زیبا امر ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے، بعد میفرماید ان اللہ عز وجل یقی بالتقوی، فرماتے ہیں خدا حفاظت کرتا ہے تقوی کے وسیلے سے اپنی بندی کی، جو بات اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی، جس کے بارے میں فکر بھی نہیں کرتا، جہاں اس کی اپنی عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے ان چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو چیز تمہارے ذہن میں نہیں آتی، جو چیز تمہاری عقل تک نہیں پہنچتی، جو چیز تم سے چھپی ہوئی ہے، مجھے کیا معلوم کس جگہ وائرس موجود ہے،
کس جگہ وائرس موجود نہیں ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہی کورونا کے ایک مریض نے اپنے پیج پر مختلف پیغامات بھیجتا رہتا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میں مریض ہو گیا تھا اور جانے والا تھا، لیکن اب صحت یاب ہوں۔ اس نے یہ بتایا، کہنے لگا کہ میں جتنا بھی فکر کرتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا تھا، مجھے یہ وائرس لگ گیا تھا، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، انسان متوجہ نہیں ہوتا، لیکن اگر خدا انسان کا خیال رکھے تو یہ وائرس ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھو۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے، خیال رکھنا۔ اگر یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کو جس اہم ترین مسئلے کا خیال رکھنا ہے وہ خدا کی رضامندی ہے، خدا اس کے لیے راستے کھول دے گا تاکہ وہ مشکلات سے باہر نکل سکے۔ جب سب لوگ بند گلی میں پھنسے ہوئے ہوں گے، جس شخص کی زندگی میں مشکلات زیادہ ہوں، اسے چاہیے کہ اپنا خیال رکھنے میں اضافہ کر دے، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرے، مزید توجہ کے ساتھ ادا کرے۔ اس وقت جب آپ خدا کے امر کا خیال رکھ رہے ہوں گے کہ امر خدا زمین بوس نہ ہو، خدا کی نگاہ کی بے احترامی نہ ہو، اس کے امر کا خیال رکھیں گے تو اپنے تمام تر دنیاوی مفادات کو بہتر انداز سے حاصل کر پائیں گے۔ یہ امام باقر علیہ السلام کے کلام کا نتیجہ ہے۔ ہمیں بلاؤں میں خیال رکھے جانے کی ضرورت ہے۔ اس بیماری اور ہر مہلک مرض سے نجات بس تقویٰ کے ذریعے حاصل ہوگی۔ زبان کا تقویٰ، کانوں کا تقویٰ، آنکھوں کا تقویٰ، اس تقویٰ میں اضافہ کریں، اس کے اثرات بہت واضح دیکھنے لگیں گے۔